ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 سے بیان ہے۔ اہل مدینہ اور اس کے ساتھ رہنے والے بدوؤں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ جاتے، اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر کرتے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ کے راستے میں پیاس لگے یا کوئی تھکاوٹ ہوگی یا بھوک لگے گی، پیاس لگے، تھکاوٹ ہو جائے، بھوک لگ جائے، اور وہ جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں گے جس سے کافر غضبناک ہوں، اور وہ جب بھی دشمن سے مال غنیمت حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس سبب سے نیک عمل لکھا جائے گا۔ بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اب اہل مدینہ طیبہ میں اور مدینہ طیبہ کے ساتھ رہنے والے بدوؤں کا ذکر ہے کہ ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ جاتے جب حکم فرما دیا گیا تھا، اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے اپنی جانوں کی زیادہ فکر کرتے، اپنی جانوں کی فکر کرتے۔ تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ انہیں جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی پیاس لگ جائے یا تھکاوٹ ہو جائے یا بھوک لگے، اور وہ ایسی جگہ پر جائیں جہاں کافر جن سے غضبناک ہوں۔ ظاہر ہے جب یہ لوگ جہاد کی نیت سے کافروں سے لڑنے جائیں گے تو کافر خوش تو نہیں نہ ہوں گے، کافر غضبناک ہی ہوں گے، اور جب بھی دشمن سے مال غنیمت حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس سبب سے نیک عمل لکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو محسنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب اصل میں جو ایمان والے ہیں ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے تو یہ ہرگز ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں وہ برداشت کرتا ہوا، موسم کی ناسازیاں ان کا مقابلہ کرتا ہوا جہاد کی طرف چلتا چلا جائے اور نکلتا چلا جائے۔ جیسے کہ غزوہ تبوک کا پیچھے کئی مرتبہ ذکر ہوا کہ نہایت آگ برساتی گرمی کا موسم تھا، اور لوگ درختوں کے سائے ڈھونڈتے تھے، ٹھنڈے پانی کے قریب رہتے تھے۔ تو اہل ایمان کے لیے تو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ جون سے گھر کے اندر بیٹھ جائیں آرام سے، اور اللہ کا رسول جون سے ان تکلیفوں پریشانیوں کو، اور وہ جہاد کے لیے آگے چلتا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکم اس آیہ کریمہ کے اندر نازل کیا گیا یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ جب بھی خلیفہ وقت
جہاد کا حکم دے گا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کریں اور فوراً جہاد کے اوپر نکل جائیں، فوراً جہاد پر نکل جائیں۔ یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ جب بھی خلیفہ وقت جون سے جہاد کے لیے حکم دے گا تو سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے جہاد پر نکل جائیں، چلے جائیں، کیونکہ جب وہ جہاد میں نکلیں گے تو جو بھی چھوٹی یا بڑی تکلیف انہیں پہنچے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف کا اجر عظیم دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھوک کی طرف سے، پیاس کی طرف سے، کوئی اور تکلیف راستے میں جہاد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا۔ تو جب اللہ کی رحمت میں اتنا حصہ، تو پھر اپنی جسمانی تکلیف کو برداشت کرنے میں بزدلی کیسی؟ پھر کیوں بندہ پیچھے رہ جائے جن سے؟ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمائی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 121 میں وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب آگے یہ فرمایا، اب وہ جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا خرچ کرتی یا کسی مسافت کو طے کرتی، سفر کرتی، تو ان کا وہ عمل لکھ لیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ، اور ان کا وہ عمل لکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کا اجر جون سا ہے، وہ بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جون سا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سفر کے اندر، جہاد کے اندر، انہیں کوئی چھوٹی تکلیف پہنچے یا بڑی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور نیک لوگوں کے اجر جون سے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ اب وہاں تو کوئی چھوٹی تکلیف پہنچے یا بڑی، اب اس آیت میں کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں چھوٹا خرچ کرے یا بڑا خرچ کرے، چھوٹا خرچ کرے، کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ کرے یا کسی مسافت کو طے کرے، تو اس کا وہ عمل جو ان سے لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ ان کو ان کے اس عمل کی بہترین جزا دی جا سکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کی، میں نے حدیث چند دن پہلے بھی عرض کی تھی، جس بندے نے اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کی، تو اللہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، جس شخص نے اپنی پاک کمائی میں سے، رزق حلال کماتا ہے، وہ رزق حلال کھاتا ہے، وہ اپنی پاک کمائی سے، مگر شرط یہ کہ کمائی پاک ہو۔ جس جگہ پر کام کرتا ہے یا جو بھی کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار کے اندر نہ تو کوئی جھوٹ ہو، نہ کوئی بے ایمانی ہو، نہ کوئی رشوت ہو، نہ کوئی دغا بازی ہو، نہ کوئی فریب ہو، نہ کوئی دھوکہ ہو، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ سنسیئر ہو، شرط ہے کہ پاک کمائی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کی، ایک کھجور، یہ نہیں کہ کوئی 10 کلو کو کھجوریں خریدیں اور صدقہ کر دیں، جاؤ فقیروں کو کھلا دو جا کر، ایک کھجور بھی، صرف ایک کھجور بھی صدقہ کیا۔ اور یہ بات بھی حضور نے ساتھ ہی بتا دی کہ اللہ صرف پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، ہو پاک کمائی سے، اللہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، مگر ہو پاک کمائی سے۔ جو بندہ
صدقہ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، بے شک ایک کھجور کا صدقہ کر رہا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اس کی پرورش فرماتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے، ایک پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ کون سا صدقہ؟ جو صرف ایک کھجور کا صدقہ کیا ہوا تھا، ایک کھجور کا۔ یہ نہیں کہ کوئی منو کھجوریں یا منو آٹا یا 10 کلو کھجور صدقہ کر دی، نہ، ایک کھجور، مگر اس کی پاک کمائی سے ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جیسے کہ کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اور انسان کسی شخص کو سواری میں سوار ہونے پر مدد کرے۔ کوئی بوڑھا آدمی ہے، اپنی سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، اس کو پکڑ کر اس کی سواری پر سوار کروا دے، اگر کوئی بندہ کسی شخص کو، یا اس کا سامان جو وہ سواری پر لاد نہیں سکتا، معذور ہے، بوڑھا ہے یا نہیں، کمزور ہے، یا تو اس شخص کو سواری میں اس کے سوار ہونے پر مدد کرے، یا اس کا جو سامان ہے وہ سواری کے اوپر لاد دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی روپے پیسوں کا ہی صدقہ کریں، کوئی اناج ہی تقسیم کریں، نہیں، کوئی راستے میں اپنی سواری پر بیٹھ نہیں پا رہا، اس کو اس کی سواری پر بٹھا دیں، کوئی اپنے سامان کو اٹھا نہیں پا رہا، اس کو اس کا سامان اٹھوا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کو نیک بات بتا دینا، کسی کو نیک بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب تک کوئی دال آٹا چینی جون سے وہ باہر تقسیم نہیں کریں گے صدقہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کسی کو نیک بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اس کی سواری پر سوار کروا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اس کی سواری پر اس کا سامان لدوا دینا بھی صدقہ ہے، کسی سے نیک بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، نماز کی طرف ہر قدم چلنا صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہے، آپ گزر رہے ہو سڑک کے اوپر سے، آپ دیکھتے ہو کہ یار میں نے دیکھ لی پیچھے سے کوئی موٹر سائیکل والا اندھیرے میں آئے، نہ پتہ چلے اینٹ کے اوپر اس کا ٹائر ہی سلپ کر جائے، وہ موٹر سائیکل سے گر جائے، یا کوئی گاڑی والا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ اتر کے اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں یا اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اس کی سواری پر سوار کروا دینا، اس کی سواری پر اس کا سامان رکھوا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی سے نیک بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کے جانا، جتنے قدم ہر قدم چلنا صدقہ ہے، اور راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھا کر ایک طرف کر دینا، پھینک دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے جان سے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نیک کاموں پر بہترین جزا عطا فرماتا ہے، تاکہ اللہ ان کے عمل کی ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو اس سے زیادہ کمال جزا کیا ہوگی؟ جو بھی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اور بھلے اس نے ایک کھجوری کی ہو، تو اس کے لیے وہ چیز 700 گنا تک لکھ دی جاتی ہے، 700 گنا تک
700 گنا لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی، وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اور وہ جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا خرچ کرتی ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتی ہیں تو ان کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔